السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہماری گپ شپ۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں۔ آج ہے جناب لاسٹ ڈے سیڈر ووڈ میں ہمارا، اور آج ہماری واپسی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ سارا حسین ویو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں، اور اس کو ایک یعنی میں بس قید کر لوں اسے اپنے کیمرے میں، کیونکہ یہ یادیں یاد بن کے رہ جائیں گی۔ حسین یادیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین یادیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ یہاں پہ بہت ہی دل کو اطمینان ملا، اور ایک الگ ہی وائب تھی یہاں پر۔ آج واپسی ہے نا ہماری، تو بہت ساری خوبصورت یادیں ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو بھی میری ویڈیوز جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے نا، اللہ پاک آپ سب کی بھی زندگی خوشیوں، سکون اور آسانیوں سے بھر دے۔ آپ کے گھر میں بھی ہمیشہ محبت اور برکت رہے، اور آپ سب میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہمیں بھی سب کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے سے نا، کہتے ہیں کہ کسی کی بھی دعا کبھی بھی کہیں بھی لگ جاتی ہے، اور جب ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہمارے لیے، ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب ہمارا جو سامان تھا وہ سارا ہم نے پیک تو کر لیا ہوا تھا، اور اب گاڑی میں رکھوا رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ پکچرز وغیرہ لے لیتے ہیں، اور یہ واپسی کا سفر جو تھا نا، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ واپسی کی بھی اپنی یادیں ہوتی ہیں، اور ہر خوبصورت سفر کی بھی ایک واپسی ہوتی ہے۔ اور اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ جگہیں پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن لمحے ہمیشہ ساتھ رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ راستے تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سفر کی یادیں ہمیشہ دل میں ہی رہتی ہیں۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہاں کے لوگ جو تھے نا بہت اچھے تھے، سارے ہی بہت اچھے تھے، لیکن اسپیشلی میں، ابرار بھائی تھے ایک جو فیصل آباد کے تھے، انہوں نے ہمارا خاص خیال رکھا، یعنی ہر چیز کا۔ ہم کچھ بھی منگواتے تھے منٹ میں حاضر ہو جاتا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بھائی ہماری مہمان نوازی کی۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، اور ان کے رزق اور زندگی میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ پتہ ہے، مہمان نوازی جو ہے نا، وہ صرف کھانے پلانے کا نام نہیں ہوتی ہے، بلکہ دل سے خیال رکھنے کا بھی ہوتی ہے، کہ ہم اگر کسی کو بلا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز فار ایگزامپل لینی ہے، منگوانی ہے، کوئی برگر ہی منگوانا ہے، تو وہ چیز آپ کو یعنی اتنی پیار محبت سے ہمیں لا کر دیا کرتے تھے کہ ہم دل خوش ہو جاتا تھا کہ ایک تو منٹ میں حاضر ہو گئی، اور اوپر سے اتنے اچھے طریقے سے۔ بڑا ہی مزہ آیا ہمیں یہاں پر نا۔ بھئی واپسی کا سفر جو ہے نا، ہمیشہ عجیب ہوتا ہے۔ جب آتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور جب واپس جاتے ہیں تو دل میں یادیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بتائیں، آپ کا سفر، جب آپ لوگ سفر کرتے ہیں تو آغاز زیادہ پسند ہے یا واپسی؟ واپسی جب ہم گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک چیز ہوتی ہے دل میں کہ اتنے دنوں بعد جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے گھر جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ کہیں پہ بھی رہ لینا، جو گھر واپسی کا ایک مزہ ہوتا ہے نا، وہ الگ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو سکون اپنے گھر میں آ کر ملتا ہے۔ ایک چیز مجھے جب میں ہنزہ گئی تھی تب بھی، اور یہاں پر بھی اسکردو میں بھی، یعنی سب سے جو مجھے اچھی چیز لگی نا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر چوری چکاری کوئی نہیں ہوتی بالکل بھی۔ یعنی رات کو ہم جا رہے تھے کہیں پہ، ایسے ہی ہم نے کہا ذرا پھر ٹر کے آتے ہیں، تو اور صبح بھی جب ہم گئے ہیں پائن پارک، تو ہم نے فون کیا یہ ریزورٹ والوں کو کہ ہمیں چابیاں دے دیں، ہم نے لاک لگا کے جانا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں، کوئی چیز آپ کی کہیں نہیں جائے گی، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ چوری ہو جائے۔ تو اتنا اچھا لگا نا مجھے کہ یعنی کتنے اچھی بات ہے نا کہ چوری چکاری والا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، اتنا ان کو ٹرسٹ ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ چیز مجھے بڑی پسند آئی۔ چلیں جناب، سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بریک فاسٹ ہم نے کر لیا تھا، پیٹ شیٹ بھر کے نکلے تھے، لیکن جب گھنٹے کا سفر ہمارا گزر گیا نا، تو بھوک لگنے لگ گئی تھی۔ اچھا، ایسی بھوک نہیں تھی کہ کچھ پیٹ بھر کے کھایا جائے کوئی کھانا وغیرہ، بھوک ایسی تھی کہ کوئی منچنگ کی جائے، کوئی چپس، جوس، کوئی کیڈبری، کوئی نمکو وغیرہ، بس یہ دل کر رہا تھا، لیکن رستے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر کچھ دیر ذرا آگے جانے کے بعد نا، ہمیں ایک ہی دکان نظر آئی، اور ہم نے شکر الحمدللہ کیا، ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو ہم نے یہاں سے جو بھی ہمیں ملتا ہے نا، ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ ویسے مل گئی تھیں ہمیں اچھی چیزیں، مل گئی تھیں یہاں پر، مزے کی چیزیں تھیں۔ ویسے دکان جو تھی نا، وہ بالکل چھوٹی سی تھی، لیکن رکھی بھی اس بندے نے سب کچھ تھا۔
تو خیر جناب یہاں سے مل کے مجھے مجھے املی بھی مل گئی تھی یہاں پہ، مزیدار میٹھی املی، میٹھی کھٹی میٹھی املی تھی، وہ بھی مل گئی تھی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ راستے میں نا طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو سفر ہوتا ہے نا پہاڑوں کا، بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے، یعنی لمبے لمبے درخت اور ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول اور سائڈ پہ پہاڑ، مطلب بڑا ہی مزیدار سفر ہوتا ہے یہ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بھائی۔ ویسے بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ جی یہ سفر جو ہے نا تھکا دیتا ہے، لیکن مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ والا سفر نا پہاڑوں والا۔ پتہ ہے یہ پہاڑ، یہ لمبے درخت اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے راستے ختم ہی نہ ہو، بس ایسے ہی چلتے رہیں، اس خوبصورتی کو دیکھتے ہی رہیں۔ اور سفر میں مزہ تب آتا ہے جب ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نیا منظر مل جائے، اور پھر اچانک بھوک لگے اور راستے میں دکان نظر آ جائے اور وہ بھی سفر کا حصہ بن جائے، ہے نا؟ مطلب یہ کہ ہر چیز ہمیں کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جائے، تو بس ہمیں بھی ایک دکان نظر آ گئی اور ہم نے شکر الحمدللہ کیا اور یہاں پہ بریک لگائی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا خدا کے لیے یہاں سے مجھے کچھ لینے دو، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے میں کچھ کھاؤں۔ پتہ ہے کافی دیر ہو چکی تھی ہمیں سفر کرتے ہوئے، اور ہم تو ٹوٹ پڑے ان چیزوں پہ، یقین کریں جو چیز ہمیں نظر آ رہی تھی ہم سبھی لیے جا رہے تھے۔ آئس کریم بھی لی ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹافیاں ہوتی ہیں فینٹا کی ٹافیاں، وہ لیں ہم نے، جوس لیے ہم نے، چپس لیے، مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی جو ہم کہتے کہ ہم نے نہیں لی۔ اس دکان سے ہم نے سب کچھ لیا اور کھاتے جا رہے تھے، اب بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، میرا بیٹا کہہ رہا تھا ماما اب جو کچھ آپ نے لینا تھا نا لے لیا، اب گھر جا کے کچھ کھانا ہے۔ میں نے کہا نہ بابا نہ، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تو کچھ کھانا ہے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں تو سونے لگا ہوں، اب گھر جا کے ہی کچھ کھائیں گے۔ خیر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا، میں نے کہا اس کو بولو راستے میں کچھ کھائیں گے، اسلام آباد پہلے ہم نے پہنچنا ہے، اس کے بعد ہم نے سرگودا پہنچنا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو میں نے ضرور کھانا ہے، اور میرا دل سیور فوڈ کھانے کا ہے۔ سیور فوڈ اسے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو نیند آ رہی تھی نا، اس وجہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کھانا۔ خیر اس کو منو لیا ہم نے، اور ہم نے سوچا کہ چلو سیور فوڈ جائیں گے، کچھ نہ کچھ کھائیں گے۔ سیور فوڈ ہم ساروں کو ہی بڑا پسند ہے، اور یہاں پہ رش بھی بہت ہوتا ہے۔ خیر الحمدللہ ہم یہاں پر پہنچ گئے، اور سب نے جو ہے نا مل کے ان کے رائس وغیرہ منگوائے، بڑے مزیدار رائس، اور دوپہر کے ٹائم میں اگر آپ کھاؤ تو اور ہی مزہ آتا ہے نا، اور خاص کر جب بھوک لگی ہوئی ہو۔ تو یہ ہے جناب اتنی بڑی میری پلیٹ، اور یہ پلیٹ تو میری بڑی ہے لیکن میرے سے اتنی کھائی نہیں گئی تھی، میں نے ہاف ہی کھائی تھی۔ تو یہ ہم نے انجوائے کیا اور مزہ بڑا آیا تھا اس کو کھا کے۔ خیر جناب پروگرام ہمارا یہ بنا تھا کہ ہم چکری سے چائے بھی پئیں گے، لیکن پھر جب میرے بیٹے نے بولا کہ ماما اب چائے نہیں پینا، اب چائے کے لیے نہیں رکنی، اب آپ نے سیدھا گھر جانا۔ خیر میں نے کہا چلو ایک بات میں بھی مان لیتی ہوں، تو پھر ہم نہیں رکے تھے وہاں پر، ہم نے پھر گھر جا کے بریک لگائی تھی۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، گھر جا کر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کھایا تھا۔ تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بھوک بھی بڑی لگ رہی ہوتی ہے، بھائی مجھے تو بڑی لگتی ہے۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کوئی ایسا بندہ ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جسے بھوک بہت لگتی ہو سفر میں؟ مجھے گھر میں اتنی بھوک نہیں لگتی، مجھے سفر میں بہت بھوک لگتی ہے۔ تو پھر میں کیا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں بھائی کوئی بات نہیں، سفر کون سا ہم روز روز کرتے ہیں، تو کھا لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا ویسے ایک بات ہے، آپ کہیں پہ جتنا مرضی رہ کر آ جائیں، لیکن جب آپ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو الگ ہی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اب ہم الحمدللہ گھر جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم سرگودا پہنچنے والے تھے اور راستے کو بھی ویسے انجوائے کر رہے تھے، اور ہم تقریباً 10:30 بجے گھر پہنچے تھے، اور حالانکہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہمارا پلاؤ ہضم ہو چکا ہوا تھا۔ تو خیر جناب یہاں پر سوچا کہ ہم برگر وغیرہ کھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کو برگرز وغیرہ یا پیزا وغیرہ بڑا اچھا لگتا ہے، میرے بیٹے کو برگر بہت اچھے لگتے ہیں، تو مجھے بھی بڑے ویسے اچھے لگتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم گھر جا کر، اب پہلے ہماری پلاننگ تھی ہمارے یہاں سے نا ہمارے سرگودا میں پیجے کی دال بڑی مشہور ہے بھائی، چکن کی ماش کی دال ہوتی ہے اور چکن ہوتا ہے اس میں، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ لیکن پھر سب نے پلان کیا کہ نہیں بھائی کوئی برگر وغیرہ، کوئی پیس وغیرہ کھائیں گے۔ خیر فائنلی ہم نے یہی پھر کھایا، ہم نے نہیں روٹیاں شوٹیاں کھائیں، ہم نے کہا نہیں بھائی برگر وغیرہ کھانا ہے، تو سب نے ہی بڑا انجوائے کیا تھا۔ اور یہاں پہ جناب اب بس صرف ہارڈلی 4 منٹ میں ہم اپنے گھر پہنچ گئے تھے یہاں سے۔ تو الحمدللہ ہمارا عید سے لے کے اب تک کا سفر بہت اچھا رہا، پوری جرنی ہم نے خوب انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی بڑا انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ عید سے لے کے اب تک یہ 3-4 دن آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سارے شیئر کیے ہیں، جو ہم نے انجوائے کیا، جو ہم کرتے رہے، جہاں گئے سب آپ کے ساتھ میں نے آپ کو سب کچھ دکھایا۔ تو جناب یہ ہے نیکسٹ ڈے
کچن میں اپنا سمیٹ سماٹ کے گئی تھی، اور مجھے تھا کہ جب واپس آئیں گے نا ہم تو کچن گندا دیکھ کے تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا، تو اس لیے میں نیٹ کر کے جاؤں اسے۔ فی الحال جناب ہم جب گئے تھے نا تو دودھ منع کر کے گئے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو تب دودھ لینا ہے، تو اب دودھ والا آ گیا تھا، یہ ڈول دھو کے میں اسے دے رہی تھی کہ میں دے دوں تاکہ دودھ ہمارا اسی طرح آنے لگ جائے جیسے پہلے آتا تھا، کیونکہ جب ہم کہیں جائیں نا تو پھر میں منع کر دیتی ہوں، ورنہ پھر ظاہر ہے گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو دودھ پھر کون لے گا۔ تو جناب اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے میں اس کو دے دوں گی، اور اس کے بعد جناب آج مجھے اور بھی بڑے کام تھے۔ کام پتہ کیا تھے؟ آج میں نے مالی کو بھی بلایا ہوا تھا، کیونکہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے گرمی اتنی شدید تھی، پورا لان ہمارا جو ہے نا وہ سوکھ ساکھ گیا تھا، پودے پتے بیچاروں کو پانی ظاہر ہے نہیں ملا تو پھر کیا حالت ہوتی ہوگی آپ سوچیں۔ تو میں نے آ کے سارے یہی کام کیے تھے، مطلب دودھ والا، مالی، اپنی ہیلپر، ان سب کو میں نے فون کر دیے تھے کہ بھئی آ جاؤ اب تم لوگ نا، ہم تشریف کا ٹوکرا لا چکے ہیں۔ تو اس لیے آج مالی نے بھی بولا تھا کہ میں آج آ جاؤں گا، پودے لے کر آؤں گا، میں نے کہا تھا کچھ پودے بھی لے آنا، تو وہ بھی آ جائے گا۔ اور جناب جب میں یہ دینے جا رہی تھی تو یہاں پر یہ میری پیاری سی مانو بیٹھی ہوئی تھی جو ہمارے انتظار میں تھی کہ دودھ لا کر مجھے بھی دیا جائے۔ ہم جب گئے ہیں نا تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ بیچاری پتہ نہیں پیچھے کیا کرتی ہوگی، خیر رزق دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب گھر والے گھر نہ ہوں تو یہ آتی تھی نا دودھ پینے کے لیے، روزانہ یہیں پہ آ کے لیٹ جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے کرتب دیکھیں آپ، چیک کریں ذرا، یہ بڑے آرام سے پلسیٹیاں ماری تھی، پتہ نہیں انجوائے کر رہی تھی کہ ہائے میرے سارے گھر والے آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مانو ہم نے پالی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ڈرتی بھی نہیں ہے بالکل بھی ہمارے سے، یعنی اس کو یہ کہیں تھا، یہ آتی رہی ہوگی پیچھے کہیں، تو اس کو یہ تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی، ظاہر دروازہ ہی نہیں کھلتا ہوگا، لیکن جب ہم آئے ہیں نا تو اتنے سکون سے یہ ٹینشن فری ہو کے لیٹی ہوئی ہے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کے۔ اس کو یہی ہوتا ہے کہ مجھے کھانا وغیرہ جو ہے نا یہ دودھ شودھ جو بھی دیتے ہیں تو یہ آ گئے ہیں اب گھر والے۔ تو یہاں پر جناب ہمارا مالی بھی آ گیا تھا سارے پودے شودے لے کے، تو اس کا کام میں اب کرواؤں گی سارا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور جناب یہ پھول بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو لگوا لیتی ہوں اور ذرا لان اچھا سا لگے گا۔ چلے جی، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔